السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کو آخر تک سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مقام پر نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دے، یہ ایک فاحش عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی، آپ محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے کی یاسیت کو محسوس کر کے میں نے بضد ہو کر کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ پردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں توں ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی، گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی، عورت میرے گھر نہیں آتی۔ اب میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بےکس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت بہت حالات اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے دیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن، یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا۔ وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ خیر، وہ جان چھڑانے کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر دیتی شرمسار ہو کر ان کو، اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ میری ہمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے انتہائی غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفاء ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پہ جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گورتے ہوئے جاتا ہے۔ اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ پاک نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔
سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کہانی جتنی دکھی ہے اتنی حقیقت بھی ہے۔ آج کل ہم سفید پوش کپڑوں اور حیادار عورتوں کی مدد کرنے کے بجائے اپنی عیاشی اور روڈوں پر چلتی بھکاریوں کی مدد زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ دوستو، آئیے محلے کے ان شریف لوگوں کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ ہم سے مانگ نہیں سکتے، وہ مانگ کر اپنی موت مر جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے پہلے سے مرے ہوئے ہیں۔ ہماری غیرت، ہماری عزت پتہ نہیں کب جاگے گی۔ معاشرے کے دوستوں، ہر غریب، ہر بیوہ کی یہی کہانی ہے۔ اس جیسی کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ایسے کہانی اور ایسے واقعات کو کہانیوں کے شکل میں آپ تک پہنچائیں جو ہمارے معاشرے کا حقیقی عکس ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب